बूढ़ी औरत जवान लड़के की सोहबत में रहे तो औरत जवान हो जाती है। जवान औरत बड़ी उम्र के मर्द की सोहबत में रहे तो औरत बूढ़ी हो जाती है। बीवी बूढ़ी होती जा रही है तो हामला ऊंटनी के नीचे से गुजारो, जवान हो जाएगी। बड़ी उम्र की औरत घोड़ी के नीचे से गुजरे तो औरत जवान हो जाती है। बांझ औरत अगर सफ़ेद बिल्ली को साथ सुलाए तो चंद दिनों में औरत हामला हो जाएगी। नीम गर्म पानी से नहाने से इंसान को फालिज होने के खतरात कम हो जाते हैं। ठंडे पानी से नहाने से इंसान को फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है। बांझ औरत को हामला घोड़ी का झूठा पानी पिलाओ, औरत बहुत जल्द हमला हो जाएगी। जिसकी बीवी का रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है उसका शौहर बहुत जल्दी ढल जाता है। जो मर्द औरत सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर सोते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। जो मर्द हजरात सोते वक्त ऊंचे ऊंचे खराटे लेते हैं ऐसे मर्द सुस्त मिजाज होते हैं। जो औरतें सोते वक्त ऊंचे खराटे लेती हैं ऐसी औरतें भोली भाली किस्म की होती हैं। जिस औरत की गर्दन छोटी होती है ऐसी औरत में जमा का शौक ज़्यादा होता है। घर में मोरनी के अंडे रखने से घर में आफतें आना फौरन रुक जाती हैं। बीवी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो बीवी को किशमिश रोज़ खिलाया करो, बीवी को गुस्सा कम आएगा। सुबह उठते ही दही खाने से मर्द में 3 मर्दों जितनी ताकत आना शुरू हो जाती है। बीवी के साथ ज़्यादा जमा करने से शौहर बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। पेट बढ़ गया है तो अदरक का टुकड़ा नाफ में रखकर सोने से चर्बी कम हो जाती है। सुबह उठते ही सर चकराने लगे तो समझ जाओ तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। रात के वक्त सर पर तेल लगाने से बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। रोटी खाने के फौरन बाद नहाने से पेट निकलना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे टांगे हिलाने से इंसान पर बुढ़ापा बहुत जल्द आना शुरू हो जाता है। बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो चंबेली के फूल का तेल सोते वक्त लगाओ, अफाका होगा। जिस मर्द के सर में जुएं ज़्यादा होती हैं ऐसे मर्द की याददाश्त कमज़ोर होती रहती है। दुनिया फ़ानी है, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। दुनिया का एक एक काम सब अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को छोड़कर बाकी सब फ़ानी है। या बाकी से जुड़ जाओ या फिर फ़ानी से जुड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी। जो भी फैसला करो, जिंदगी का वो वक्त कीमती है जो दीन में खर्च हो। जिंदगी ठहरी हुई नहीं क्योंकि वक्त जा रहा है। पैदाइश से मौत तक हरकत है। दुनियावी जिंदगी तो तकालीफ से पुर है। इसके बाद उखरवी जिंदगी का जो दौर आएगा वो खुशी का दौर है। अगर एक हाजिरी में बादशाह नाराज हो जाए तो क्या दूसरी बार वो दरबार में घुसने देगा? हरगिज नहीं। बस जब तुम एक मर्तबा नमाज के लिए मस्जिद में गए उसके बाद फिर तौफीक हुई तो समझ लो कि पहली नमाज कबूल हो गई और तुम मकबूल हो गए। अगर तुम अपने बारे में गफलत में हो और मौत की तैयारी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे अलावा कोई और तैयारी तुम्हारे जगह नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही आखिरत का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। लोगों के साथ नेकी करने को लाजिम पकड़ो क्योंकि क़यामत के दिन के लिए ये अच्छा खोशा है। अंजाम कार में 2 सूरतें पेश आती हैं, या तो सवाल करने की गर्ज से शिफा हासिल होती है या इंतज़ार की बीमारी से निजात मिलती है। उस दिन की बड़ी पेशी के लिए अपने आप को नेक आमाल से आरास्ता कर लो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा से पोशीदा बात छुपी नहीं रह सकेगी। ऐ अल्लाह, मैं दिलों के मुतफर्रिक हो जाने से आपकी पनाह में आता हूँ। पूछा गया, दिल के मुतफर्रिक होने से क्या मुराद है? फरमाया, ये मुराद है कि हर वादी में मेरा दिल रखा हुआ हो। लोगों, मैं तुम्हें आखिरत की याद दिलाता हूँ। वो तुमसे तुम्हारे घर बार की तरफ लौटने अपने फर्जंद का करती हैं। लोगों, जो बलाएं तुम पर नाजिल हो रही हैं इन पर सब्र करो और साबित कदमी को काम में लाओ क्योंकि सब्र ही मसाइब के वक्त के लिए है।
جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب اس کی جڑیں زمین میں دور تک دھنس جاتی ہیں 100 آدمی بھی زور لگا لیں اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا، کہاں ہیں جو وہ میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ خبردار، تم ایسے جہاں میں ہو جہاں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ دلوں کے لیے شوق اور پیش قدمی بھی ہے اور بیکاری اور پیچھے ہٹنا بھی ہے، پس جب وہ شوق اور پیش قدمی کی حالت میں ہوں تو انہیں غنیمت سمجھو اور ان کی بیکاری اور پیچھے ہٹنے کے وقت انہیں چھوڑ دو۔ موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے۔ موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر، اور دوسروں کی خدمت اور بھلائی کی خاطر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرنے سے زیادہ بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنی موت کے آنے سے پہلے امید و بیم کے ایام میں کام کیا اسے فائدہ ہوا اور موت بھی اسے کوئی نقصان نہ دے گی۔ جس نے اپنی موت سے پہلے امید و بیم کے دنوں میں کوتاہی کی اس کا عمل برباد ہوا اور موت بھی اسے نقصان دے گی۔ ذاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کو ذرہ ذرہ مشاہدہ کرتا ہے اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے، وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے، یہ اس کے دم سے وہ اس کی وجہ سے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو جلد کی طرح ڈھانپ لیتی ہے اور پھر وہ کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے اور غریب کی سخاوت تسلیم تقسیم رازق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس عورت کا نام سونف کے دانے پر لکھ کر سونف کو پانی میں گھول دو اور یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس عورت کو پلا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان قائم ہے۔ جس بندے کا اللہ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو وہ ضائع اور برباد ہے۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہے اور وہ ذات مطلق ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین ورثہ ادب ہے نہ کہ مال، کیونکہ مال کو فنا ہونا ہے اور ادب کو بقا ہے۔ مسعد کہتے ہیں ادب سے پہلے کی مراد علم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے کی رکوع کرنے اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے اپنے عاجزی اور فرقنی ظاہر کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی مستعار چیزیں تجھے فتنہ میں مبتلا نہ کریں، یہ چیزیں تو تجھ سے واپس کر لی جائیں گی، اور جو گناہ حرام کام میں تو نے کیے ان کا وبال تیرے سر پڑے گا۔ اگر آپ بیٹا ہو کے رعایت مانگتے ہیں تو باپ کو رعایت کیوں نہیں دیتے؟ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلا ہو جاتے ہیں۔ وقت ہی ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہیں۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول اور مناسب طریقے سے مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں وہی راحت پاتے ہیں۔
مغرور بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضروریات ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جس سے اس نفرت ہے۔ شرافت تواضع سے اور سرداری لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے کمال کو پہنچتی ہے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ توبہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر فائدے میں وہی رہتے ہیں جو اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں۔ لالچ سے انسان بہت سی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو لالچ کبھی نہ کرو۔ اے بندے، دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی مانند ہے۔ غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہے۔